یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں نماز کے انتظار میں، ان کو سلام کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں بالکل خلاف سنت طریقہ ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ اس میں زیادہ تر وہ لوگ انوالو ہیں جو پرانے نمازی ہیں، آئیں گے مسجد میں السلام علیکم زور سے بول کے چلے جائیں گے، خلاف شرع طریقہ ہے۔ جو نماز مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ نماز میں ہی ہے، یہ حدیث میں ہے، انہیں سلام کرنا خلاف سنت ہے۔ بچی نے کویسچن کیا ہے کہ شادی کے موقع پر سسرال والوں کی طرف سے لڑکی کو جو کچھ دیا جاتا ہے اس کا مالک کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے سیپریشن ہو گئی ہے تو اب ان لوگوں نے سسرال والوں نے جو سونا چڑھایا تھا وہ رکھ لیا ہے اور دے نہیں رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے بھائی کی وجہ سے بھابھی کو چڑھایا تھا، اب ہم واپس نہیں کریں گے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں یہاں دو تین چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ شوہر کو ہٹا دیں، صرف سسرال کو لے لیں، وہاں کا عرف دیکھا جائے گا۔ اگر تو لڑکی والوں کو جو کچھ دیا جاتا ہے خاص طور پہ گولڈ، اگر ان سسرال والوں کا اصول یہ ہے کہ ہم لڑکی کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر تو لڑکی مالک ہو جائے گی۔ پھر اگر وہ لوگ اس کو رکھیں گے تو یہ جو چیز ہم دیتے ہیں اس کو تحفہ، گفٹ، ہبہ کہتے ہیں، اور ہبہ کو واپس لینا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی وہ لے لیں گے تو بہرحال ان کا وہ مالک ہو جائیں گے، دوبارہ چھین سکتے ہیں وہ، لیکن گناہگار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر عرف یہ ہے کہ لڑکی کو مالک نہیں کیا جاتا بلکہ صرف استعمال کے لیے دیا جاتا ہے، چڑھایا جاتا ہے اور پھر لڑکیوں سے واپس لے لیا جاتا ہے، تو اس صورت میں تو سسرال والوں کا اس کو رکھنا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ اب آ جائیں شوہر کا مسئلہ کہ اگر شوہر ایجاب و قبول کے بعد بیوی کو کوئی بھی گفٹ دیتا ہے، ایجاب و قبول کا میں نے اس سے پہلے اگر دیا لیا تو یہ حکم ہوگا جو بھی سسرال والوں کو میں نے بیان کیا، لیکن ایجاب و قبول کے بعد بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کو جو بھی گفٹ دیں گے اس کو واپس نہیں لے سکتے ہیں، شریعت نے سختی سے منع کیا ہے۔ یعنی یہ ہبہ کے واپسی کے جو ممنوع مطلب موقع ہیں، موانع جس کو کہتے ہیں، رکاوٹیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایجاب و قبول کے بعد شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو گفٹ دے تو واپس نہیں لے سکتے، وہ وتھ فورس بھی آپ لے سکتے ہیں واپس۔ حرام کھاتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر کوئی زیادتی کرے اسے معاف بھی کر دیتے ہیں، پھر بھی گھر کے حالات خراب ہیں، اور بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ حرام کھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بہن پہلی بات تو یہ کہ یہ بتائیے آپ نے جھوٹ چھوڑا، آپ حرام نہیں کھاتے، آپ نے درگزر کیا اس لیے تاکہ دنیا بھی ترقی ہو جائے، تاکہ مال و متاع مل جائے؟ اگر اس لیے کیا ہے تو پھر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، یہ پھر رضا الہی کے لیے کوئی عبادت نہیں ہے، تو بزنس ہے کہ آپ نے ایک طریقے سے انویسٹمنٹ کر دی، معاف کرنے کی انویسٹمنٹ، جھوٹ نہ بولنے کی انویسٹمنٹ، حرام سے بچنے کی انویسٹمنٹ، اور آپ متوقع ہوگا اب آئے پروفٹ، تو پھر تو یہ بزنس ہوا، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا تو اللہ تعالیٰ کا کہیں یہ وعدہ نہیں ہے کہ اگر تم میری رضا کی خاطر اچھا اعمال کرو گے میں تمہیں ہر مشکل سے آسانی دے دوں گا۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ غور کریں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں، اس کے باوجود 13 سالہ مکی زندگی میں کس قدر کفار نے آپ کے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے، تو پھر اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی گناہوں کے ساتھ ترقی کر رہا ہے تو یہ اللہ کا انعام نہیں ہوتا، یہ غضب الہی کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پہ غضبناک ہوتا ہے اس کی کوتاہیوں اور اس کی نافرمانیوں کے ساتھ اس کو اتنا دیتا ہے کہ وہ مطلب اتنا غافل ہو جاتا ہے، نہ توبہ کی طرف آتا ہے نہ وہ اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف آتا ہے، اور ایسی اس کو موت آ جاتی ہے، تو یہ تو اللہ کے غضب کی علامت ہے۔ اس لیے میری پیاری بہن یہ بالکل نہ سوچئے کہ ہم گناہوں سے بچ رہے ہیں تو اس کا بدلہ دنیاوی مال و متاع کی شکل میں آنا چاہیے، نہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہیں، اسی لیے آپ پر بار بار آزمائش آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنا محبوب بناتا ہے تو ان پر آزمائشوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں، ہمت رکھیے، میدان معاشر میں آپ دیکھیے گا جب آپ کو انعام ملے گا تو آپ کی زبان پر یہ جملہ ہوگا کہ کاش میری زندگی کا ایک دن بھی عافیت اور سکون سے نہ گزرا ہوتا، اسی بے چینی میں گزرا ہوتا تو آج اس کا بھی میں انعام پا لیتی۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ وضو کر لیا، اس کے بعد دیکھا کہ پاؤں کا ایک ناخن کافی ہٹا ہوا ہے، ٹوٹ گیا ہے اور لٹک گیا، تو اس کو توڑ دیا
تو کیا اب دوبارہ اس پہ پانی بہانا ہوگا؟ جی کوئی پانی بہانے کی حاجت نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ نے جیسے وضو کر لیا اس کے بعد آپ نے ناخن کاٹے تو کوئی دوبارہ پانی بہانے کی حاجت نہیں ہوتی ہے، ایسی یہاں پر ہے، آپ کا وضو بالکل کمپلیٹ ہوگا۔ کسی نے ایک شعر بھیجا کہ وہ کہتے ہیں ہم خود جا کے بتائیں گے عرش والے کو تیرے فرش والے بڑے بے رحم ہیں۔ اس کا حکم کیا ہے؟ یہ کفریہ شعر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو لا علم تصور کیا گیا، غافل تصور کیا گیا، اور بھی سخت الفاظ ہو سکتے ہیں جو اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ میں اس کو ذکر کروں، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ یعنی اللہ کو نہیں پتا، ہم جا کر بتائیں گے کہ تیرے فرش والے کتنے بے رحم ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یہ اکثر جو شعراء ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نعتیں لکھنے والے بھی بہت شاعر ایسے ہوتے ہیں جو شریعت کا علم نہیں جانتے، عام تو ویسے نہیں جانتے ہیں، نعت لکھنے والے بھی ہر ایک جو ہے وہ عالم تو نہیں ہوتا، تو ہر ایک کا شعر بہت اچھی طرح غور و تفکر کر کے پھر اس کو آگے بیان کرنا چاہیے۔ اب جیسے اس میں کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لا علم تصور کیا گیا ہے اور اس کو غافل تصور کیا گیا ہے، تو یہ شخص ایسے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے۔ ایسے شعروں کو نہ پڑھا جائے، نہ سنا جائے، نہ اس کی پوسٹ بنائی ہوئی تھی اصل میں، اب وہ پوسٹ فارورڈ نہ کی جائے، ورنہ جو اس کو سن کر اور غلط عقیدہ کرے گا آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا۔ تو احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح درکار ہے۔ ایک نوجوان نے پوچھا کہ کسی سے زنا ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو کیا وہ کسی بھی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے؟ یہ ان کے ذہن میں سوال اس لیے پیدا ہوا جو قرآن میں ہے کہ خبیث خبیثوں کے لیے ہیں اور طیب طیبوں کے لیے ہیں۔ اس میں بعض لوگ کہتے ہیں اگر کسی سے زنا ہو جائے وہ کسی طیب لڑکی سے نہیں کر سکتا، اچھی لڑکی سے، یا لڑکی سے زنا ہو جائے تو وہ پاکیزہ مرد سے نہیں کر سکتی، کسی زانی سے نکاح کرے۔ بالکل غلط، یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہت ہی معروف ہو زنا کے اندر وہ کسی شریف آدمی سے نہ کرے، نہ شریف آدمی اس سے نکاح کرے، کیونکہ وہ خبیث کے لیے ہی ہے۔ اگر وہ کر لے گا تو پھر اس کی زندگی عذاب بنے گی، لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، جو اس عورت سے پہلے رابطے میں تھے غلط کام کرنے کے سلسلے میں وہ لوگ متوجہ ہوں گے، جو اولاد پیدا ہوگی لوگ جب ان کو بتائیں گے تمہاری والدہ کیا کرتی رہی تھی تو وہ بچے گلٹ فیل کریں گے، اس وجہ سے یہ منع کیا گیا۔ ایسے ہی جسٹ اپوزٹ بھی آپ کر لیں، جو عادی زانی ہوں ان کے بارے میں ایسا ہے، ورنہ اگر کسی نے زنا کیا، توبہ کر لی اور یہ کوئی معروف نہیں ہوا، کسی بھی لڑکی سے کرے کیونکہ یہ خطرات تو ہیں ہی نہیں، عادی زانی نہیں ہونے چاہیے، اور خدا نخواستہ کوئی ایسی غلطی ہو جائے، ہاں یہ ضرور ہے کہ نادم ہو، شرمندہ ہو۔ یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہوتی، بعض لوگ بڑے آرام سے پتہ کر لیتے ہیں ایسا ہو تو کیا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ساری زندگی روئیں گڑ گڑائیں، کیونکہ اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج میں تشریف لے گئے تو دیکھا ایک تندور تھا اور اس میں آگ بھڑک رہی تھی، شور کی آواز آ رہی تھی، آپ نے جھانکا تو اس میں کچھ برہنہ مرد اور عورتیں تھیں، اور آگ جب جلتی تو وہ اوپر تک آتے، وہ چاہتے باہر نکل جائیں، پھر آگ نیچے چلی جاتی، وہ نیچے جاتے، بار بار جل رہے تھے۔ پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ اور اکثر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں عذاب دکھائے گئے وہ عذاب قبر تھے، جہنم میں تو بعد میں عذاب ہوگا۔ تو جیسے فرشتوں نے بعض اوقات بتایا کہ یہ عذاب اس کو قیامت تک ہوتا رہے گا، اس کا مطلب عذاب قبر، یعنی بہت سے عذابات کے بارے میں ایسا۔ تو سوچئے کہ پھر قبر میں کیا ہوگا اور آخرت میں پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو کیا ہوگا۔ اس لیے اس قسم کی خرافات سے دور رہنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔